औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। हम जानेंगे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक बदकिरदार और हसीन औरत रहती थी, जिसके पूरी बस्ती के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे, और कैसे वो 7 वली अल्लाह की माँ बनी, यही हमारी वीडियो का मौजू होगा। बराए मेहरबानी वीडियो आखिर तक देखिएगा। नाज़रीन, बनी इसराइल में एक औरत थी जो बहुत ही बदकिरदार थी। अल्लाह ने उसे हुस्न जमाल खूब दिया था, और वो बदकिरदार भी इंतहा दर्जे की थी। पूरी बस्ती के साथ उसके नाजायज़ ताल्लुकात थे। वो इतनी मालदार हो गई थी कि अपने लिए एक बहुत बड़ा महल बनवाया और तख्त भी बनवाया, जिस पर वो रोज़ाना बन संवर कर बैठती थी, और उसके साथ गलत ताल्लुक रखने वाले पूरे शहर के अमरा आते थे। उस औरत की ज़िंदगी ऐसी ही गुजर रही थी कि एक मर्तबा क्या हुआ कि वो अपने घर का दरवाज़ा खोलकर तख्त पर बैठी थी कि करीब किसी और बस्ती का नौजवान, जो कि बहुत ही नेक और इबादत गुजार था, वो इधर से गुजरा, और गुजरते हुए जो अचानक उसकी नज़र उठी और उस औरत पर जा पड़ी, और उस औरत के ऐसी तस्वीर उसके दिल में छुपी कि वो आगे तो चला गया, मगर उसका ध्यान इधर ही भटक गया। वो फिर जहाँ भी बैठता, मुराकबा में, तस्बीहात में, ज़िक्र में, तिलावत में, जब भी बैठता उसका दिल ही नहीं लगता था। उस नौजवान ने रोज़े भी रखे, लेकिन उस लड़की का ख्याल दिल से ना निकाल सका। उसने अपने आप को बहुत तकलीफ़ पहुंचाई, कई दिन अपने आप को भूखा प्यासा भी रखा, मगर उसके दिल और दिमाग से उस औरत का ख्याल ना निकल सका। हत्ता कि एक दिन उसने सोचा कि जब उस ख्याल से मेरी जान ही नहीं छूटती, तो क्यों ना मैं उसके पास चला जाऊं। चुनांचे उस नौजवान के पास थोड़ा बहुत सामान था। उसने उसको बेचा और इतने पैसे तैयार किए जितने से वो बदकिरदार औरत अपने पास आने की इजाज़त देती थी। वो इस औरत के पास आया और उसको पैसे देकर उसके साथ तख्त पर बैठ गया, बातचीत करने लगा। अचानक बातचीत करने के दौरान उसके दिल में ये ख्याल आया कि मैंने नेककारी के इतने साल गुजारे हैं, आज मेरे अल्लाह मुझे इस गैर महरम औरत के साथ बैठे हुए भी देख रहे हैं। बस ये ख्याल दिल में आया तो अल्लाह का डर दिल पर गालिब हो गया, और नौजवान ने कांपना शुरू कर दिया। औरत ने उससे पूछा, क्यों कांप रहे हो? तुम्हारा चेहरा क्यों पीला हो गया है? तो उस नौजवान ने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो उस औरत ने कहा कि तुम जिस मकसद के लिए आए हो वो मकसद पूरा करो और जाओ यहाँ से। उस नौजवान ने कहा, नहीं। वो औरत बहुत हैरान हुई कि आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा मर्द नहीं देखा जो मेरे करीब इस तरह तख्त पर आकर बैठे और फिर बुराई किए बगैर ही चला जाए। तुम कैसे नौजवान हो? मगर इस नौजवान ने कहा, ये जो मैं पैसे आपके लिए लाया था, ये तुम रख लो और मुझे जाने दो। उस औरत ने कहा, तुम कौन हो और क्या हो? इस नौजवान ने बताया कि मेरा नाम फ़िलाँ है और फ़िलाँ बस्ती का रहने वाला हूँ, और मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा है कि मैंने इतनी उम्र मुसल्ला पर बैठकर गुजार दी है, आज मेरे अल्लाह मुझे तेरे साथ बैठे हुए भी देख रहे हैं। बस उसके बाद उस नौजवान की आंखों में आंसू आ गए और वहां से चल पड़ा। उस नौजवान के जाने के बाद जो थोड़ी देर की सोबत साथ बैठने की उस औरत को मिली थी, उसकी बरकत से उस औरत के दिल में ख्याल आया कि ये कंवारा नौजवान इतना अल्लाह से डरता है, जबकि उसने गुनाह भी नहीं किया, और मैं तो सारा दिन और सारी रात गुनाह करती रहती हूँ, मैं तो खुदा से डरती भी नहीं। उसके दिल में शर्मिंदगी पैदा हुई, करूँ तो क्या करूँ?
دل میں خیال آیا کہ اچھا جاتی ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتی ہوں کہ میرے لیے بھی کوئی توبہ کی گنجائش ہے۔ وہ اپنے گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ اب اس کو بستی کا ایک ایک بندہ پہچانتا تھا، وہ اتنی نامی گرامی چیز تھی۔ وہ چلی اور جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ اس وقت بنی اسرائیل کے لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے۔ اس نے کسی آدمی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کر کہو میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس خدا کے بندے نے سیدھا جا کر سب کے سامنے کہہ دیا کہ حضرت آپ سے فلاں عورت ملنے آئی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب نام سنا تو بہت جلال آیا کہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے کہ ایسی عورت ان سے کیوں ملنے آئی ہے، ان کا کیا تعلق ہے اس سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصہ میں کہہ دیا کہ چلی جا یہاں سے، میں نہیں اس سے مل سکتا۔ اس نے آ کر کہا میں نے بات کہی، وہ تو بہت خفا ہو گئے اور تم سے نہیں ملنا چاہتے۔ وہ عورت ڈر گئی۔ اس نے کہا میری بدکاریاں ایسی ہیں کہ اللہ تو مجھ سے پہلے ہی ناراض ہے، تو اللہ کے نبی بھی مجھ سے بات کرنا نہیں چاہتے، میرے لیے تو اب دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں۔ بڑے اداس اور بوجھل قدموں کے ساتھ وہ وہاں سے چل پڑی اور واپس آ گئی، اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ اب وہ حیران تھی کہ اللہ کے نبی نے بھی مجھ سے بات کرنا گوارا نہیں کیا، میں اتنی گری ہوئی چیز تو ہوں، وہ بات کرنا بھی نہیں چاہتے۔ چنانچہ وہ گھر آئی اور گھر کی کنڈی لگائی۔ اس نے اپنے کسی بڑے سے سنا ہوا تھا کہ بندہ جب اپنے رب کو منانا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے سامنے سجدہ کرے۔ چنانچہ اس کو کوئی اور طریقہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ گھر کی کنڈی لگا کر ایک جگہ اس نے مصلی بچھایا اور اللہ کے سامنے سجدہ کیا۔ اسے پوری دنیا میں کوئی اور نجات کا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اللہ کی شان دیکھیے، اس نے ساری رات عبادت میں گزاری۔ اگلے دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں عورت ذات ہوں، اکیلی اس مکان میں نہیں رہ سکتی، ایک میری خادمہ ہے، تو میں اگر نیت بھی کر لوں تو جتنے لوگوں نے میرے ساتھ بدکاریاں کی ہیں وہ مجھے یہاں نہیں رہنے دیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کر چلی جاؤں۔ اس عورت نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو ایک سادہ کپڑے میں لپیٹا تاکہ کوئی کپڑوں اور حسن و جمال کو نہ دیکھ سکے کہ یہ کون جا رہی ہے۔ پھر اس نے سوچا عورت ذات ہوں، کہاں جاؤں گی؟ دل میں خیال آیا کہ وہ نوجوان آیا تھا جس کے دل میں اللہ پاک کا اتنا خوف تھا کہ وہ اللہ کے ڈر سے کانپ رہا تھا، کیوں نہ میں اس نیک بندے کے پاس چلی جاؤں، اس کی خادمہ بن کر آ جاؤں، ممکن ہے کہ وہ مجھے نکاح میں ہی قبول کر لے۔ اور اس بستی کی طرف چل پڑی۔ چنانچہ ڈھونڈتی ہوئی اس بستی میں اس کے گھر پہنچی اور گھر والوں سے کہا کہ میں فلاں بندے سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ تو اس کے گھر والوں نے کہا کہ اس کے ذکر اور عبادت کا معمول ہے اور وہ کمرے سے اتنے بجے نکلتا ہے، تم ایسا کرو انتظار کر لو۔ چنانچہ اس نے کہا میں انتظار کر لیتی ہوں۔ وہ انتظار میں بیٹھ گئی۔ جب انتظار کرنے بیٹھی ہوئی تھی تو اچانک اس نوجوان نے دروازہ کھولا۔ اس کی نظر اس عورت پر پڑی، یہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب نوجوان نے عورت کا چہرہ دیکھا تو اس نوجوان کو اپنا وہ وقت یاد آ گیا جس میں اپنے مصلی کو چھوڑ کر اس کے تخت پر جا بیٹھا تھا۔ اس نوجوان کے دل پر خوف طاری ہو گیا کہ کہیں یہ میرا ایمان خراب کرنے تو نہیں آ گئی، میں نے تو اتنی مشکل سے اس کا تصور ذہن سے نکالا تھا۔ پھر نوجوان پر اتنا خوف طاری ہوا کہ وہ وہیں پر گر پڑا اور اس کی جان ہی چلی گئی۔ اب اس کی وفات پر گھر والے بھی رنجیدہ اور اس عورت کو بھی بہت غم تھا۔ خیر 3 دن کے بعد اس عورت نے اس کے گھر والوں کو بتایا کہ میں تو اس نیت سے آئی تھی۔ انہوں نے کہا اب وہ تو اس دنیا سے چلا گیا، اس کا ایک بھائی ہے، اگر وہ تمہارے ساتھ نکاح کر لے تو تم اس کے ساتھ نکاح کر لو گی۔ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے۔ جب اس کے بھائی سے پتہ کیا
تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر پہلے یہ ایسی عورت رہی ہے اور اب توبہ کی نیت کر چکی ہے تو میں اس کو اپنے نکاح میں قبول کر لوں گا۔ چنانچہ اس عورت کو اس کے بھائی کے ساتھ نکاح ہو گیا، اور عورت کو اللہ پاک نے 7 بیٹے عطا فرمائے، اور 7 بیٹے بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے گزرے ہیں۔ ایسی بدکار عورت بھی توبہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 7 ولیوں کی ماں بنا دیتے ہیں۔ وہ رب کتنا غفور ہے۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی نئی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی نئی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل اسلامک نالج 1122 کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔